إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ احسن الخالقین کے لیے، اللہ خیر الرازقین کے لیے، اور تمام عبادات، تمام تعریفی کلمات بھی اسی اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو پوری کائنات کا سچا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی بھی اللہ کی بندگی اور توصیف کی جائے حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ ایک ایک نعمت کو اگر ہم غور سے دیکھیں، تدبر کریں تو ایک نعمت کا حق بھی ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف رہتے ہیں۔
ابھی حال ہی میں ہمارے شہر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، کچھ لوگوں کو کامیابی ملی، کچھ کو ناکامی ملی، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ظلم ہوا ہے۔ دنیا کے معاملات میں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ جس کے پاس قوت، جس کے پاس طاقت اور جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں ہم جتنا مرضی ظلم اور زیادتی کر لیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس ظلم کا بدلہ پہلے اسٹیج پر ہی ہمیں دینا پڑ جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر اگر کوئی اقتدار یا منصب پا لیتے ہیں تو اس کو کامیابی سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ہم اس کا خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ 4 سے 5 سال بعد وہ چیز گئی، دوبارہ سے ہم اسی جگہ آ گئے جہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ دنیا کے اندر اقتدار مل جانا، دنیا کے اندر مال و دولت مل جانا، دنیا کے اندر عزت مل جانا، یہ کوئی کامیابی حقیقی نہیں ہے۔ اصل کامیابی حقیقی وہ ہے کہ جب بندہ جس مقصد کے لیے کائنات میں آیا ہے وہ مقصد پورا کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں اسے جو انعام و اکرام ملنے والے ہیں وہ دنیا کی تمام عزتوں اور مناصب سے بہتر ہیں۔ آپ بارہا یہ سنتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ الذاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو جو بنایا ہے یہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو ہر محاذ پر کامیابی ملے گی، اور جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ ہماری جتنی کوششیں دیگر معاملات میں ہیں، کیا ہماری عبادت میں اتنی کوشش ہے؟ جبکہ میں اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، اس کا مقصد ہے کہ کال آئے میں سنوں، کال کروں کوئی دوسرا سنے، لیکن جب اس کے اندر سے آواز آنا بند ہو جائے، آپ کی آواز دوسرے کو سنائی نہ دے یا دوسرے کی آواز آپ کو سنائی نہ دے، آپ کو میکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں، بھائی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ اگر یہ کہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہے 50,000 کا موبائل ہو، آپ نے لیا 50,000 کا، لیکن وہ کیا ہے؟ بے فائدہ ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا، ردی کی ٹوکری میں چلا گیا۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو ہماری اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہوگی؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟
کبھی اس حوالے سے غور کیا کہ ہماری اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہوگی؟ آج اس وقت آپ کا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، وجہ کیا ہے؟ ہماری ساری توجہ دنیاوی معاملات میں اور غیر ان کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں۔ اور اللہ یہ وعدے پہلے سے سنا چکا ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اے کائنات کے لوگوں، پکے مومن بن جاؤ گے اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو پھر یہ زمین بھی تمہارے لیے اپنے خزانے اور برکات نکالے گی، آسمان سے بھی رحمت و برکات کے دروازے کھلیں گے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اور جب ہم اس طرف آتے ہی نہیں تو برکات کہاں سے آئیں گی؟ پھر برکات کہاں سے آئیں گی؟ ہم نے اللہ سے نا امیدی لگائی، غیروں کی طرف ہم نے توجہ کر لی۔ اللہ کے بندو، اللہ خیر الرازقین ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگی۔ غزوہ بدر کے اندر تعداد کم تھی، اللہ سے مدد مانگی، 1000 پر غالب آئے۔ غزوہ احزاب کے اندر دشمن جمع ہو گیا تھا اور اس دوران اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ان کے خیمے اکھاڑ کر ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے اندر اللہ سے مدد مانگی، وہی یہودی جو ایک وقت میں جو ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دشمن کے ساتھی بن چکے تھے، ان کے افراد جو ہے وہ قیدی بن گئے، ان کی عورتیں جو ہے وہ لونڈیاں بن گئیں۔ یہ کس کی نصرت اور مدد تھی؟ ہمیں اللہ پر وہ اعتماد نہیں۔ اللہ کے بندو، ہم دنیاوی معاملات میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرے کا حق مارنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے اٹل ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے بڑی وعید سنائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ مریم کی آیت تلاوت کی ہے 71 اور 72، اس میں کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اے انسان، چاہے تو بڑا ہو، چاہے تو چھوٹا ہو، چاہے تو ادنا ہو، چاہے تو اعلیٰ ہو، چاہے تو مرد ہو، چاہے تو عورت ہو، کل قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا نا، سب سے پہلے جہنم کے اوپر ایک پل بنا دوں گا اور اس پل سے تجھے بھی گزرنا ہے، ہر بندے کو گزرنا ہے۔ صدر بھی وہاں سے گزرے گا، وزیر اعظم بھی وہاں سے گزرے گا، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا وہاں پر کہ آگے بھی جو ہے وہ بندے ہوں، پیچھے بھی بندے ہوں، کوئی قریب نہ آئے، نہیں، اکیلے گزرنا ہوگا۔ اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو وہاں سے میں نے گزارنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے جو کیا جا چکا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہر بندے کو وہاں سے گزارنا ہے، اور وہاں پر گزرتے ہوئے عام لوگ تو درکنار، اللہ کے محبوب نبی بھی زبان سے جو جملہ ادا کر رہے ہوں گے وہ یہ ہوگا، رب سلم رب سلم، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے سلامتی کے ساتھ گزار دینا۔ اے اللہ ہمیں سلامتی سے گزار دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز
اور ہر طرف اس کے کنڈے ہی کنڈے، آنکڑے آنکڑے، جیسے کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے ادھر بھی ادھر بھی۔ وہاں پر انسان گزرے گا کیسے؟ اپنے اعمال کی بنیاد پر گزرے گا۔ اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو تیزی سے گزر جائے گا، اور تھوڑے کم ہوں گے تو آہستہ گزرے گا۔ اس کے بعد اور جو ہے ایسے بھی ہوں گے جو وہیں پر پکڑ لیے جائیں گے، ایسے بد نصیب ہوں گے جو وہیں پر پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر پڑھا رہا تھا، آپ کے گوشے گزار بھی کر دوں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس میں بڑی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ہم نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے یہ سوال کر لیا، حل نرا ربنا یوم القیامہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ نے کائنات میں بڑی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، دل چاہتا ہے بندہ دیکھتا رہے، دیکھتے دیکھتے آنکھ نہیں بھرتی، اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں۔ جس اللہ نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ کیا ہم اللہ کو قیامت کے دن دیکھ پائیں گے؟ دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکے، دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اے لوگوں، دنیا کے اندر جو بھی ہے، چاہے نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اللہ کو دیکھنے کی طاقت اس کے اندر موجود نہیں۔ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ وہ نور ہے، اور اس کا نور اتنا تیز ہے کہ انسان برداشت کر سکتا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہاڑ پہ گئے، اللہ کی آواز سنی، اللہ اتنی پیاری آواز، اتنی میٹھی آواز، مجھے اپنا آپ دکھا تو دے، میں ذرا اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے، رب نے ان سے بغیر واسطے کے کلام کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز حاصل، اور یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی یہ اعزاز حاصل۔ یہ اعزاز ہمارے نبی کو بھی معراج پہ ملا تھا، اللہ نے ڈائریکٹ بات کی لیکن دیکھا نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے معراج میں اللہ کو دیکھا، وہ بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آواز سنی موسیٰ علیہ السلام نے، بڑی پیاری آواز، قال رب ارنی انظر الیک، اللہ سے درخواست کر رہی ہے، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ تو دکھا دے مجھے۔ جب آواز اتنی پیاری ہے، تیری شکل و صورت کتنی پیاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ دنیا کے اندر میں نے کسی میں یہ صلاحیت ہی پیدا نہیں کی کہ مجھے دیکھ پائے، نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تھوڑا سا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو نا میرے دیدار کا، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر میری تجلی پہاڑ نے برداشت کر لی، یہ کتنا بڑا ہے اے موسیٰ، پھر تم بھی مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اور اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو سمجھ لیجئے کہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے اپنے نور کا ایک ہلکی سی جھلک جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ بکھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مشاہدہ کیا حواس باختہ ہو گئے اور فوراً جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ جب ہوش آیا کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، میرا سوال درست نہیں تھا، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں تیری باتوں پر پکا یقین کرتا ہوں، تو نے کہہ دیا لن ترانی، کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے یقین آ گیا۔ سورہ اعراف آیت 143 ہے۔ دنیا میں یہ مقام نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ آپ نے سوال کیا صحابہ سے حل تزارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا کانت سہوا، اے میرے صحابہ یہ سوال کا جواب دو جب چاند نکلا ہوا ہو اور بادل موجود نہ ہوں، اور جب جو ہے سورج نکلا ہوا ہو بادل نہ ہوں، تو چاند کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے یا نہیں؟ سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ 14ویں کا چاند، وہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بھی بخاری کی ہے، کہ 14ویں کا چاند پورا نکلا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے جب بادل نہ ہوں؟ سورج کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے جب بادل نہ ہوں؟ صحابہ کہنے لگے قلنا لا، نہیں اللہ کے پیغمبر کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر دینی مسائل سمجھانے کے لیے وہ مثالیں بھی پیش کیا کرتے تھے جو معاشرے میں عام ہوتی ہیں اور سمجھنے آسان ہو جاتا۔ معاشرے میں جو عام چیزیں ہیں ان کی مثالیں دیتے۔ اب سورج ہر بندہ دیکھتا ہے، چاند ہر بندہ دیکھتا ہے، تو کتنا واضح ہے۔ محبوب کبریا نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا، جس طرح تمہیں چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آرام سے دیکھ سکتے ہو، قیامت کے دن اپنے رب کو بھی اسی طرح آرام سے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دیدار اپنا نصیب فرما دے۔ بہت بڑی سعادت ہے اللہ کا دیدار۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ثم قال ینادی مناد، اللہ کے سامنے تمام لوگ قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَىٰ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اے لوگوں تمہیں پتہ ہے دنیا کے اندر تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ ہر آدمی جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی چاند کی کرتے ہیں، کوئی سورج کی کرتے ہیں، کوئی صلیب کی کرتے ہیں، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ اب یہ سارے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک۔ محبوب کبریا نے فرمایا فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، جیسے ہی اللہ یہ حکم کرے گا اسی وقت جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں گے، صلیب کی طرف چلے جائیں گے،
اور جو بتوں کے پجاری ہیں وہ اپنے اپنے بتوں کی، کوئی قبر کی پوجا کرتا ہے تو قبر والے کی طرف چلا جائے گا، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے وہ پتھر کی طرف چلا جائے گا، اپنے اپنے معبود کی طرف چلا جائے گا۔ سارے کے سارے جو ہیں جس کی عبادت کیا کرتے تھے، جس کو بڑا مانتے تھے، اس کی طرف چلے جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَّعَ آلِهَتِهِمْ، ہر آدمی اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے گا، چلے گئے سب۔ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ۔ اب جب سارے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، کچھ لوگ وہیں پر موجود ہیں اور ان کے اندر نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، دونوں قسم کے لوگ، نیکوکار بھی اور برے لوگ بھی۔ اب اس دوران اللہ کیا فرمائے گا؟ وَغُبَّرَاتٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہاں ٹھہر جائیں گے، بچے ہوئے ہوں گے، وہ نہیں جائیں گے، وہ بھی ہوں گے۔ اس دوران کیا ہوگا؟ ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، اللہ اسی میدان کے سامنے جہنم کو لے کر آ جائے گا اور وہ دور سے ایسے لگے گی جیسے کوئی پانی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب آپ صحرا میں جائیں، ریتیلے میدان میں جائیں، تو آپ جب دور دیکھیں گے تو ایسے لہریں لگیں گی جیسے کوئی دریا بہہ رہا ہے، کوئی پانی ہے وہاں پر۔ اب جہنم کی آگ ان کو ایسے لگے گی جیسے یہ پانی ہے، اور ہوگی حقیقت میں جہنم۔ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ، اللہ سب سے پہلے یہودیوں کو بلائے گا، اس لیے کہ بگاڑ اور فساد یہودیوں کے اندر سب سے زیادہ، ان کو بلائے گا۔ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور سوال کرے گا یہودیوں بتاؤ تم دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ آگے سے جواب دیں گے قالوا نعبد عزیر ابن اللہ، اے اللہ تیرے سامنے اب جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ وہاں جھوٹ اگر بندہ بولے گا بھی تو یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، اعضاء کو حکم دے گا تم بتاؤ، وَأَرْجُلُهُمْ ہاتھوں کو حکم دے گا، پاؤں کو حکم دے گا، اور یہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ بول کر بتائیں گے، اس لیے وہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہاں جھوٹ نہیں ہم کہہ سکتے۔ وہ کہیں گے ہم عزیر کی عبادت کرتے تھے، اسے اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ فَيُقَالُ، ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم جھوٹے لوگ ہو، جھوٹ بولتے ہو تم۔ عزیر کوئی رب بننے کے قابل تھا؟ عزیر کوئی اللہ کا بیٹا تھا جو تم جو ہے اس کو معبود سمجھ کر بیٹھ گئے؟ لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد، تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تم نے کیوں عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا؟ جب بیوی نہیں تو بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے تم نے بیٹا بنا دیا؟ اب جب یہ سوال و جواب ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا فما تريدون، اے یہودیو اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، کوئی طلب ہے تو بتاؤ۔ اس دوران انہیں بہت سخت پیاس لگ جائے گی، شدید پیاس۔ وہ کہیں گے نريد ان تسقینا، اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں پانی پلایا جائے، پیاسے ہیں بہت زیادہ، پانی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے فَيُقَالُ اشْرَبُوا، کہا جائے گا وہ جو سامنے تمہیں سراب نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، وہ پانی کی طرح نظر آئے گی، ادھر جاؤ وہاں جا کے جو ہے نا پیو جا کے۔ اب وہ وہاں چلیں گے، جیسے ہی وہاں پہنچیں گے فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، سیدھے جاتے ہی جہنم کے اندر، جیسے کوئی سامنے دریا ہو، سمندر ہو، بندہ وہاں جائے اور جاتے ہی ڈوب جائے۔
اب جہنم کے اندر یہ گر گئے. ثم یقال للنصارى، پھر عیسائیوں سے کہا جائے گا بھائی ما کنتم تعبدون، تم بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے. آگے سے جواب دیں گے اے اللہ کننا نعبد المسیح ابن اللہ، ہم تو عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ فرمائے گا کذبتم، تم بھی جھوٹے ہو. لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد، اللہ نے تو کوئی بیوی نہیں بنائی، کوئی اولاد نہیں بنائی، تم نے کیسے اس کی اولاد بنا دی. فما تريدون، تم کیا چاہتے ہو. وہ بھی کہیں گے اللہ بڑے پیاسے ہیں، ہمیں بھی جو ہے نا پانی پلا دے. نريد ان تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون في جہنم، وہ جو ہے ان کو کہا جائے گا جاؤ سامنے وہ جو پانی تمہیں نظر آ رہا ہے نا وہاں جاؤ، جائیں گے اور جہنم کے اندر گر جائیں گے. ان کا کام بھی تمام ہو گیا، یہودیوں کا کام بھی تمام ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد محبوب کبریا نے فرمایا حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ باقی بچ جائیں گے. ان کے اندر نیک بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے، نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ، اللہ ان سے سوال کرے گا تم کیوں یہاں ٹھہرے ہوئے ہو، تم کیوں نہیں گئے؟ میں نے تو اعلان کروا دیا تھا کہ بھائی جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے، تم کیوں یہاں کھڑے ہوئے ہو؟ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، لوگ چلے گئے. فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمِ، وہ آگے سے جواب دیں گے اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہم نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جو غیر اللہ کے پجاری تھے، جبکہ ہمیں اس وقت ان کی ضرورت بہت تھی. دنیاوی معاملات میں ہم ان سے مدد لینا چاہتے تھے، ہمیں ضرورت تھی ڈالروں کی، ہمیں ضرورت تھی پیسوں کی، ہمیں ضرورت تھی چیزوں کی، لیکن ہم نے ان سے علیحدگی صرف اس وجہ سے اختیار کی تھی کہ وہ مشرک ہے. تو اللہ ہمیں ضرورت تھی، ہم پھر بھی ان کے ساتھ نہیں گئے تھے. اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِيَلْحَقَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ہم نے اپنے رب کی آواز سنی، اپنے رب کے بلانے والے کی. وہ کہہ رہا تھا کہ ہر بندہ اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے، ہمارا معبود آیا ہی نہیں تو ہم کس کے ساتھ جائیں؟ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ آئے گا تو ہم جائیں گے. یہودی چلے گئے، عیسائی چلے گئے، دوسرے لوگ چلے گئے. وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. قَالَ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے گا اور اس صورت کے اندر سامنے آئے گا جو پہلے انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، آ کے کہے گا بھائی میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، وہ کہیں گے واقعی آپ اے اللہ ہمارے رب ہیں. فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ، اس دن نبیوں کے علاوہ کوئی بھی بات کرنے کی جسارت نہیں کرے گا. إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، جس کو اللہ اجازت دے گا. وقال الصوابا، اور وہ بھی سیدھی بات کہے گا، اس لیے کہ اللہ کا روب ہوگا، دبدبا ہوگا. نبیوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرے گا، اور نبی بھی رب سلم ہی کہیں گے. اب جب یہ معاملہ ہو گیا اللہ فرمائے گا حل بینکم و بینہ آیۃ تعرفونہ، مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے کہا آپ ہمارے رب ہو، کیا تمہارے پاس کوئی مجھے پہچاننے کی نشانی ہے؟ نشانی ہے تمہارے پاس کہ میں رب ہوں؟ ایسے تو ہر بندہ دعویٰ کر سکتا ہے میں رب ہوں، کیسے تم نے مجھے پہچانا کہ میں رب ہوں؟ آگے سے ان کا بڑا پیارا جواب ہوگا
وہ کہیں گے الساق۔ ہم نے قرآن کریم میں پڑھ رکھا تھا رب جب سامنے آئے گا تو وہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، کھولے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ سورہ القلم میں اللہ فرماتے ہیں اس دن جو ہے اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، مومن فوراً پہچان جائیں گے یہی ہمارا رب ہے، اور سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ پنڈلی جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت بڑی علامت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر معتزلہ اور جہمیہ کا رد بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہے جہمیہ اور معتزلہ جو ہے وہ اللہ کی پنڈلی مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک نور ہے، جبکہ جس صفت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا اس پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی سامنے آئے گا۔ اور جو ہے یہ کہیں گے اللہ پنڈلی جو ہے وہ نشانی ہے، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، پردہ ہٹائے گا، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، اور جتنے بھی مومن ہیں سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ رِيَاءً وَسُمْعَةً، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ تو کرتے تھے لیکن دکھاوے کا کرتے تھے، شہرت کا کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اب کیا ہوا جب یہ سجدہ کرنے لگیں گے فَيَذْهَبْ كَيْمَا يَسْجُدْ، جب یہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی کمر جو ہے نا بالکل سیدھی ہو جائے گی، یہ مڑے گی ہی نہیں۔ سجدہ کرنے لگیں گے دھڑم سے منہ کے بل نیچے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو ریاکاری سے پاک کرو، سجدوں کو ریاکاری سے پاک کرو۔ جو سجدہ کرتے تھے لیکن ریاکاری کے لیے کرتے تھے، دکھاوے کے لیے کرتے تھے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور جو ہے ثم یؤتی بالجسر، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں جہنم کے اوپر پل صراط قائم کر دو۔ اب پل صراط قائم کر دیا گیا ہے، اس میں سے ہر ایک کو، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اللہ فرمائے گا جو ہے پل لایا جائے، اس پل کو بچھا دیا جائے، فَيَجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے اوپر یہ پل لگایا جائے گا۔ قُلْنَا یا رسول اللہ وَمَا الْجَسْرُ، ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ جو پل ہوگا یہ کیسا ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا مدحضۃ مذلۃ، یہ بڑی پھسلن والا ہوگا، یہ بڑا باریک ہوگا، جیسے ہی بندہ جائے گا نا ادھر ادھر پھسل کے گرنے کی کرے گا، بڑی پھسلن والا ہوگا۔ علیہ خطاطیف و کلالیب و حسکۃ مفاتحۃ اللہ، یہ جو ہے نا اس کے دائیں بائیں کنڈے ہوں گے، تیز جیسے کانٹے ہوتے ہیں نا۔ آگے چل کر محبوب کبریا نے فرمایا تکون بنجد یقال لها سعدان، سعدان جو ہے درخت اس کے کانٹوں کی طرح اس کے جو ہے کانٹے ہوں گے، اور یہ باریک بھی ہے، کانٹے بھی ہیں، ہر طرف سے پھسلن بھی ہے، اور وہاں سے بندے نے گزرنا ہے۔ اب بتاؤ کون گزرے گا؟ پھسلن بھی ہو، باریک بھی ہو، تیز بھی ہو، کانٹے بھی ہوں، دائیں طرف سے کھینچنے کے لیے، بائیں طرف سے کھینچنے کے لیے، اور ہر ایک نے وہاں سے گزرنا بھی ہو، تو پھر کیسے گزریں گے؟ محبوب کبریا نے فرمایا المؤمن علیہا کالطرف، جو مومن ہوں گے وہ اس سے ایسے گزر جائیں گے جیسے آنکھ جھپکنے کے برابر وقت لگتا ہے۔
اللہ ہمیں ایسے مومن بنا دے کہ اس پل صراط پر آنکھ جھپکتے ہی گزر جائیں۔ یہ کیسے جائیں گے؟ یہ عمل کی بنیاد پر، وہاں پر جو ہے نا طاقت کی بنیاد پر نہیں جانا کہ جی میں بڑا صحت مند ہوں، میں بڑی آسانی سے یا میں بڑا جو ہے وہ ٹریننگ یافتہ ہوں، پھسلن پر بھی چل سکتا ہوں، نہیں، وہاں پر اعمال کے مطابق چلنا ہوگا۔ محبوب کبریا نے فرمایا کطرفیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے، وکل برقے، کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بجلی بھی بڑی تیز ہوتی ہے، یہ بھی خوش نصیب ہوں گے۔ اور وکر رہی ہیں، کچھ ایسے گزر جائیں گے جیسے ہوا ہوتی ہے، وکاجاوید الخیل، کچھ ایسے گزر جائیں گے جیسے گھوڑا سوار تیزی سے گزرتا ہے، فناجن مسلم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے گزر جائیں گے صحیح سلامت، مطلب آرام آرام سے گزر جائیں گے لیکن صحیح سلامت گزر جائیں گے، کانٹوں سے بھی بچ جائیں گے، پھسلن سے بھی بچ جائیں گے، ہر چیز سے بچ کے گزر جائیں گے وہ۔ اور آگے محبوب کبریا نے فرمایا وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَقْدُوسٌ فِي نَارِ جَہَنَّمَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گر پڑ رہے ہوں گے، کبھی گر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ چل رہے ہیں، زخمی ہوں گے، وَمَقْدُوسٌ فِي نَارِ جَہَنَّمَ، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے گزر ہی نہیں پائیں گے، وہاں جہنم میں ہی گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر سے، اس انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ، یہاں تک کہ آخری آدمی گزر جائے گا، یُسْحَبُ سَحْبًا، وہ بیچارہ جو ہے گھسٹتا ہوا آہستہ آہستہ جو ہے وہ گزر جائے گا، جو گزر جائیں گے فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مِنَّ شِدَّةً فِي الْحَقِّ، اب جو جہنم میں گر جائیں گے نا تو جو جہاں وہ پل کراس کر جائیں گے، وہ پل کراس کرنے کے بعد دیکھیں گے ہمارے بھائی جو ہے وہ نیچے گر گئے، ہمارے دوست جو ہے وہ جہنم میں گر گئے، پل صراط سے نیچے گر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دوران وہ اتنا زیادہ ان کے بارے جھگڑا کریں گے ان کو بچانے کے لیے کہ تم میں سے کوئی حق کے بارے بھی اتنا جھگڑا نہیں کرتا ہوگا اپنا حق لینے کے لیے۔ جیسے حق لینے کے لیے ہم کہتے ہیں جی ہماری سیٹ ہے ہمیں ملنی چاہیے، جھگڑے فساد، وہاں پر وہ مومن بندے ان کے بارے جھگڑے کریں گے جو جہنم کے اندر چلے گئے۔ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَارِ، اپنے پڑوسیوں کے لیے، إِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانَنَا، کہیں گے اللہ یہ تو ہمارے بھائی تھے، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، اللہ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوا، اللہ فرمائے گا جاؤ جو اس میں ایک دینار کے برابر بھی جن کے دل میں ایمان ہے نا ان کو نکال کے لے آؤ، تمہاری سفارش کی وجہ سے جو ہے نا میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ یہ دیکھیں ہماری امت محمدیہ کو اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام دیا ہے، اس کے لیے پہلے آپ جنت میں جائیں تو صحیح، پھر ہی آپ سفارش کریں گے نا، اور پھر جو ہے وہ سفارش کریں گے، اللہ کہے گا جن کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے ان کو لے آؤ۔ وَيُحَرِّمَ اللَّهُ صُوَرَهُ مَعَ النَّارِ، اللہ نے ان کے چہروں کو آگ سے بچا رکھا ہوگا، آگ سے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے آگ سے محفوظ ہوں گے؟ یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے بندو، جو اعضائے وضو ہے نا، اعضائے وضو، جو بندہ وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے اندر اور بخاری میں بھی روایت آتی ہے،
اللہ تعالیٰ آگ کو جو ہے حکم دے گا، اے آگ یہ اعضاء میرے سامنے سجدہ کرتے رہے، تو ان کو کبھی نہ جلانا۔ ان کے وہ اعضاء سلامت رہیں گی۔ نمازی تھے نا، اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو وہاں کیا ہماری اعضاء سلامت رہیں گے؟ وہاں تو پہچان ہی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ سورہ المومنون میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ۔ آگ جو ہے چہروں کو سب سے پہلے خراب کرے گی، لیکن نمازی آدمی کا چہرہ جو ہے آگ جو ہے اس کو نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے بندے نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وہ ان کو نکال کر لے آئیں گے، اللہ پھر حکم دے گا جس کے دل میں جو ہے وہ 1 دینار کے برابر ہے وہ ان کو نکال کر لے آؤ۔ فیاتون وبعضهم قد غاب فی النار الی قدمہ۔ جہنم کے اندر بعض لوگ جو ہے آگ کے اندر جو ہے وہ قدموں تک ڈوبے ہوں گے وَإِلَىٰ إِنْصَافِ سَاقَيْهِ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پوری پنڈلیوں تک جو ہے وہ آگ کے اندر ہوں گے۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، وہ نکال کر لے آئیں گے اور پھر اللہ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار، آدھے دینار کے برابر بھی جن کے دل میں ایمان ہے ان کو نکال کے لے آؤ، تو ان کو نکال کر لے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، 1 ذرہ برابر بھی ان کے دل میں ایمان ہے تو ان کو نکال کر لے آؤ۔ ایمان کا بعض لوگوں نے ترجمہ نماز بھی کیا ہے کہ وہ نماز تھوڑی سی بھی پڑھتے تھے تو ان کو نکال کے لے آؤ۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد جو ہے نماز ہے۔ اب ان کو نکال کر لے آئے۔ ابو سعید اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ بعد کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَؤُوا، اگر تم اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کی یہ آیت بھی پڑھ لو، سورہ نساء 40 آیت، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، اللہ کسی کی 1 ذرہ کے برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرے گا، اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا بڑا چڑھا کر ثواب دے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پھر نبی بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، مومنین بھی کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ، اللہ فرمائے گا بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، اب میری اپنے اختیارات تو ابھی باقی ہیں نا، میری شفاعت باقی ہے، تو کیا کرے گا اللہ؟ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ دُمْتُهِشُوا، اللہ اپنی مٹھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نکالے گا، اور وہ لوگ ان لوگوں کو نکالے گا کہ جو آگ سے بالکل جھلس چکے ہوں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، جنت کے ایک طرف جو ہے ایک نہر ہوگی، اس کو نہر حیات کہا جائے گا۔ فَيَنبُتُونَ فِي حَافِيَتَيْهِ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس میں غوطہ دے کر نکالیں گے تو ایسے نکل آئیں گے جیسے کوئی دانہ جو ہے نا، کہیں مٹی رک جائے اور وہاں دانہ اگ جائے تو کتنا خوبصورت نکل آتا ہے، اسی طرح وہ جو ہے وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو دانے ہوتے ہیں سورج کی روشنی میں اگتے ہیں وہ جو ہے سبز ہوتے ہیں، اور جن کو سورج کی روشنی نہیں پڑتی وہ جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ سفید ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر فرمایا فَيُجْعَلُ فِي رَقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، ان کے گردنوں کے اندر جو ہے تختیاں لگا دی جائیں گی اور ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَٰنِ، اور اللہ تعالیٰ کے جو جنتی بندے ہیں وہ ان تختیوں کو دیکھ کر کہیں گے یہ رحمان کے آزاد کردہ بندے ہیں، ان کو اللہ نے آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیں اللہ کی بندوں سے محبت، اتنا پیار، اور ان کو اللہ جو ہے بغیر عمل کے اور بغیر جو ہے نیکیوں کے بھیجے گا، صرف کیا ہوگا ان کے پاس جو ہے توحید ہوگی۔ تو معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جو ظالم ہیں ان کو تو پل صراط سے ہی نیچے گرا دے گا۔ اس لیے اور آخر میں ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اس کا بھی ذکر آتا ہے، وہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پر جو ہے بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ یہ جہنم کی بڑی جو ہے مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، اس کی جو ہے شدت محسوس ہو رہی ہے، میرا منہ جنت کی طرف ہی پھیر دے۔ اب اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، وہ کہے گا اللہ اور کوئی میں آپ سے نہیں مانگوں گا، وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ۔ تو بڑے وعدے کرنے کے بعد اللہ اس کا جہنم سے منہ پھیر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آگے وہ جائے گا تو کہے گا اللہ رب قدمنی الی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ پہنچا دے۔ اللہ فرمائے گا پہلے اتنے وعدے کیے اور خلاف کیے ہیں اور ابھی پھر کہہ رہا ہے اور پھر تو نہیں مانگو گے؟ کہا جی اللہ نہیں اے اللہ تو داخل مجھے جو ہے نا وہاں پہنچا دے۔ جب جنت سامنے آئے گی اس میں خوشیاں، اس کی نعمتیں دیکھے گا، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جو ہے وہ کہے گا اللہ جنت میں ہی داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائے گا، اللہ کا مسکرانا اس کے لیے رحمت کا باعث ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آخری جنتی ہوگا اور جب جنت میں جائے گا نا تو اللہ سے کہے گا جتنی دل کے اندر تیری تمنا ہے نا وہ کر لے، جو نعمتیں وہ دنیا کے حساب سے دیکھے گا، یہ نعمت اللہ کہے گا وَمِثْلَهُ مَعَ، اور اس کے مثل جتنی تو نے کی ہیں ڈبل تجھے دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنی رحمت سے 10 گنا اس کو مزید عطا فرمائے۔ یہ ہے رب کی مہربانی۔ ایسے رب کی ہم عبادت نہ کریں اور اس سے منہ موڑے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت الا اوری مقعدہ من النار۔ جو آدمی جنت میں چلا جائے گا نا اللہ اس کو جہنم کی وہ جگہ بھی دکھائے گا جس میں اگر وہ گناہ کرتا تو وہاں جاتا۔ کیوں؟ لیزداد شکراً، تاکہ وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا، وگرنہ میں تو جہنم میں چلا جاتا۔ یہ نیک عمل جو ہے اللہ تو نے توفیق دی تو میں نے کیے۔ اور اسی طرح ولا يدخل النار احد الا اوری مقعدہ من الجنت، جو جہنم کے اندر چلا گیا نا اس کو جنت میں بھی اللہ اس کا گھر دکھائے گا کہ اے بندے تو جو ہے لو احسن لیکون علیہ حسرتاً، اگر نیکیاں کرتا تو تجھے یہ گھر ملتا تاکہ وہ اور زیادہ پریشان ہو، غم کا اظہار کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرے اور جس مقصد کے لیے آیا ہے اصل کامیابی جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ ظلم اور زیادتی کرنے والا سب سے پہلے اسٹیج پر ہی جو ہے سزا کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ظلم سے بھی بچائے اور عبادت کے اعتبار سے جو ہم ظلم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان کو شریک بنا لیتے ہیں، ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، میرے عزیز بھائیو یہ شرک ہے اور یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہ اصول بنایا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، شرک سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پل صراط سے بھی جو ہے آنکھ جھپکنے کی طرح گزار کر ہمیشہ کی جنتوں کا وارث بنا دے اور ہر پریشانی دنیا کی اور آخرت کی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو، ترجمۃ القرآن کی کلاس جو ہے یہ جاری ہے۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن دنیا میں بھی عزت دلانے والا ہے، آخرت میں بھی اللہ کے عذابوں سے جو نجات دلائے گا وہ اللہ کا قرآن نجات دلائے گا۔ اس سے محبت کرو، پیار کرو، اس کے ہر لفظ کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ اہم موقع آپ کی انتظامیہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کلاس میں ضرور حاضر ہوا کرو۔ تجوید القرآن کلاس انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز ظہر ہوگی، ساتھ ہی اس میں بھی ضرور شریک ہوں۔ الحمدللہ تفسیر سورہ بقرہ کی کلاس برائے خواتین کا آغاز ہو چکا ہے اور پوسٹر بھی باہر لگا ہوا ہے۔ مائیں بہنیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کی نا تفصیلی، اگر اس کا مصداق بننا چاہتے ہیں آپ اور کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کی فرامین سے اور نبی کے فرامین سے محبت کر کے عبادات جو ہے اس میں دلچسپی لیجئے، انشاءاللہ یہ سعادت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی پرسعادت زندگی ہمیں عطا فرمائے، آخرت کے بھی خیر و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ،